نبی علیہ السلام آ رہے ہیں، ادھروں ایک یہودی جناب گھوڑا لے کے جا رہے ہیں، نبی علیہ السلام گھوڑے نے ویکھیا تے پسند آ گیا ہے، آپ نے فرمایا گھوڑا ویچنا ہی، انہیں کیا ویچنا، کتنے پیسے، انہیں پیسے، جدو سودا طے ہو گیا نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا پیسے جا کے میں گھر مدینے دیاں، کہنے کہ کوئی گل نہیں، میں نال چلنا، تسی میں پیسے دے دے۔ تھوڑا جگہ ٹریا نا، سودا طے ہو جان تو بعد اگو ایک اور بندہ ملیا، یہودی نو کہنے لگا گھوڑا ویچنا ہی، انہیں کیا جی ویچنا، کنے انہیں کیا انہیں جنہیں دا ویچ چکا سی، اس تو چند روپیے چند درم و دینار زیادہ لبن لگے، وہ دیون لگا نا، نبی علیہ السلام نے مات تو ہے تیرا میرا سودا نہیں ہویا، کہنے لگا کدوں ہویا، فرمایا ہونتے ہویا سی، کہنے لگا اللہ کو پناہ میں کدوں ہویا سی، ہویا ہی کوئی نہیں، توڑا میرا سودا نہیں ہویا، نبی پاک نے فرمایا تیرا میرا سودا ہویا، کہنے لگا نہیں ہویا، جے کوئی ہویا ہے تے گواہ لے آؤ، جے توڑا میرا سودا تے ہویا کوئی گواہ پیش کرو، نبی علیہ السلام فرمایا جدو تیرا تے میرا سودا اور ایک تو سے ایک میں سے میں گواہ کے تھو لے آؤں، جو تیجا بندہ ہی نہیں، کہنے لگا پھر تیجا بندہ نہیں، گواہ نہیں، تے سودا ہویا نہیں، ہجے تقرار ہو رہا ہے، ادھروں سیدنا خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ آگے فرما محبوب جی کی رولہ کی جگڑا ہے، آپ نے فرما خزیمہ جی یا رسول اللہ اے دن میرا سودا ہویا گوڑے دا تے اے ہون آندہ ہے مکر گیا ہے، انہوں پیسے زیادہ لبن لگے نے مکر گیا ہے، اے آندہ ہے جے سودا ہویا تے کوئی گواہ لے آن، خزیمہ بولے جے کوئی گواہی دے وے تے من جائے گا، کہنے لگا ہاں من جائے گا، خزیمہ فرمان لگے من اللہ دی قسم ہے میں وہ گواہی دینا وہاں کہ تیرا سودا محمد پاک نال ہو چکا ہے، ادھر گواہی دیتی ہے کہ نہیں جیڑا کول موجود نہیں، سودے دے ویلے کول موجود نہیں، گواہ ہے شاہد بنے لیکن موقع تے موجود نہیں، سودا جناب نے گواہی دیتی ہے، گھوڑا نبی پاک دے کول آ گیا، پیسے نبی پاک نے دے چھڑے نے، جدو گھر پہنچے خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ کو نبی پاک نے فرما خزیمہ جی یا رسول اللہ ادھے تو میں بولیا نہیں، تو گواہی ٹھیک دیتی ہے لیکن میں پوچھنا چاہنا تو دے کول نہیں سے تو گواہی کیسے دیتی، جدو سودا ہویا تو کول موجود نہیں سے تو کیوں گواہی دیتی، یا رسول اللہ 15ویں صدی بھی تے ہونی نا، مولویوں مننا نہیں اس وقت میں گواہی دیتی ہے، وہ موقع دا گواہ ہونا کوئی ضروری نہیں، کیوں گواہی دی خزیمہ تو نے، فرماند نے یا رسول اللہ یہ تے گھوڑے دا سودا ہے، اساں تے بغیر ویکھے تواڈے فرمان تے جنت من لئی، اساں تے تواڈے فرمان تے دوزخ نو جزاوے قبر نو پل صراط نو من لئے، جس رب نو ویکھیا نہیں توڑے فرمان تے اس نو بھی من لے دو فرشتے کندے آتے یا رسول اللہ اینج کرے ہاتھ ماری اینج ماری کدے ٹکرائے بھی نہیں نظر بھی نہیں آئے منے ہے کیونکہ میرے محمد نے جو بیان کیتا ہے، اساں توڑے فرمان تے بہت کچھ مان چکے، گھوڑے دا سودا قسمہ ادھی کی حیثیت ہے، یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدن، شاہد دا معنی گواہ ہوندہ ہے، گواہ دا معنی کیے کہ امد دن ہوئے گا، نبی علیہ السلام دی شہادت ہوئے گی، پیغمبر دی گواہی ہوئے گی، جو سارے انبیاء نو ساریاں قوم مشرکین دیا جھٹلاون گیا، اے اللہ جی نو پیغمبر آئے ہی کوئی نہیں ساڑے وال، لوت علیہ السلام دی قوم کہے گی اللہ ساڑے وال کوئی نہیں آئے، نبی پاک فرمان دے رہے قیامت دن ہوئے گا، ساری مشرکین قوم کہنے گی اللہ اے نبی ساڑے وال نہیں آئے ہی نہیں، اللہ فرمائے گا نبیوں گئے ہو جی گئے سو، انہیں ساڑی گال منی نہیں، ساری قوم کہنے گی یا اللہ گئے ہی نہیں، اللہ فرمائے گا کوئی گواہ لے آؤ، یا اللہ ساڑی گواہی کون دے گا، نبی پاک نے فرمایا اللہ میری ساری امت نو نبیوں تے گواہ بنا کے پیش کر دے گا، کہے گی آخری امت یا اللہ یہ نبی سچے قومہ چوٹیا، یہ نبی گئے نے، دیکھو مشرک کہنے گے اللہ جی اے بعد چاہے سنے کول موجود نہیں سن، گواہ تھے ہوندے، اے مشرک اتھے بھی یہ وردات پان گے جڑی اتھے پاندے، یا اللہ یہ تے کول موجود نہیں سن، اللہ فرمائے گا یا آخری امت جی تسی جدو یہ نبی آئے سن کول موجود سو، یا اللہ نہیں، پھر تواڈی گواہی کیوں، تسی گواہی کیوں دے رہے ہو،
تب امت کہے گی یا اللہ سا گواہی کیوں دیتی ہے؟ اسی اگرچہ کول نہیں سان لیکن نوح علیہ السلام دے آن دی خبر، حضرت لوط علیہ السلام دے آن دی خبر، شعیب علیہ السلام دے آن دی خبر کون سن دے کے گئے سن؟ یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا، اللہ جی آخری نبی آئے سن، انہاں سن دسیا سے قرآن پڑھے حدیث پڑھی ہے، او دے وچوں پڑھ کے گواہی دیتی ہے، کول موجود نہیں سان لیکن اساں گواہی دیتی ہے۔ نبی علیہ السلام جدو میری امت نو قوم جٹلان گیا، اللہ ساری دنیا تے میں محمد نو گواہ بنا کے پیش کر دے گا، فرماتے میں آگے ہوں گا اللہ میری امت سچی ہے، نبی سچے نے، ایک قوم جھوٹ بول رہی نے، یہ سارے انبیاء گئے نے، تے اے اللہ میں ادوں ویکھ چکا سا، اے اج میں تے نہیں ویکھے، میں تے ادوں بھی ویکھ لے سن کدوں۔ سبحان الذی اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ کی مانا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا، اے ساری کائنات کے سردار اساں تنو شاہد گواہ بنا کے بھیجے آئے، ومبشرا اساں تنو خوشخبریاں دین والا بنا کے بھیجے۔ پیغمبر کون نے؟ مبشر نے۔ مبشر دا کی معنی ہے کہ بندہ اپنے خیال اندر بیٹھا ہوئے، ایو جی خوشخبری اچانک خبر آوے کہ بندہ خوشی نال چہرہ تمتما اٹھے، یہ ہوندی ہے بشارت۔ وَمُبَشِّرًا، فرما بشارت دینے والا۔ آپ نے کیڑی بشارت دیتی ہے؟ فرما وَأَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ، ابو بکر صدیق کتھے جان گے؟ اچھی بولو، آج کتھے نے؟ رولا رپا پان نال جنت چور کڑے جا سکتے ہیں؟ ماتم شاتم نال ہائے ہائے کرن نال؟ چلو وابو بکرن قیامت تک بھی چھریاں مار دے رہو، صدیق پھر بھی جنت ہے۔ کی خیال ہے؟ وابو بکرن فی الجنہ وعمر، پیغمبر دی ہر خبر اللہ دی وہی ہوندی ہے۔ رب نو پتا سی جنہ دا جنت جانا دا رولا پانا ہے، انہاں دا نام لے کے نبی پر فرمایا جنت ہے، اے جنت نام لے ہے۔ سیدنا عمر دا زیادہ رولا پینا سی، اللہ نبی پاک نو بلا کے تے جنت حضرت عمر دی کوٹھی بھی وکھائی۔ بے ویکھی جاؤ میں مکان بھی عمر دا بنا چھوڑیا، متا کوئی انکار نہ کرے۔ تسی ڈھائے ہو، تسی کدوں گئے ہو جنت؟ عمر فاروق دا محل ڈھان لی، اللہ نے تے بنا چھوڑے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا عمر میں ان آنکھاں نال تیرا جنتی محل بنیا ویکھ کے آیا، تے دروازے تو اندر ویکھ کے جھانک کے آیا کہ عمر تیرا محل جنتی بن چکا ہے۔ فرمایا تھاکتے نہیں گئے؟ میری طبیعت خراب سی، پتہ نہیں کیوں ہے، ٹھیک ہی ہو گئی، چلو توجہ ہے ماشاءاللہ۔ ہاں اگلے سال انشاءاللہ میں 10 بجے ٹائم ملے گا تو میں آنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ کی خیال ہے؟ وعدہ ہو گیا، جدوں آنا پھر وعدہ پورا نہیں ہونا۔ چلو یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، فرما مبتن بشارت دینے والا، بشارت دینے والا، خوشخبریاں دینے والا۔ فرمایا آپ نے خوشخبری دیتی، ابو بکر جنت جان گے، عمر عثمان علی جنت جان گے، میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں دی سردار ہوئیں گی، حسن و حسین جنت نوجوان دے سردار ہوں گے، علی المرتضی انہوں تو بھی اعلیٰ درجے اندر ہوں گے۔ ومبشرا، بشارت بشارت دینے واسطے آئے۔ آپ نے کیڑیاں کیڑیاں بشارتاں دیتی نے؟ فرمایا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، فرمایا میری بشارت سنو جی یا رسول اللہ۔ فرما کل قیامت دن ہوئے گا، ادھر جنت دروازہ کھلنا نہیں جب تک میں محمد نے جانا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا جنہوں قیامت دن ہوئے گا، میں جنت داخل ہو رہا ہوں گا،
میں جنت داخل ہو رہا ہوواں تے میں سواری تے سوار ہوواں تے سواری دی مہار میرے بلال نے پکڑی ہوئیں گی. فرمایا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا. میری امت علماء جدو اللہ دے سامنے پیش ہوں گے معاذ بن جبل میری امت علماء دا قائد بن کے آئیں گا. پھر میرے محبوب نے فرمایا جڑا میرا امتی 7 سال مسلسل اذان دے گا اللہ نو جنت عطا کرے گا. پھر میرے محبوب نے فرمایا اے ابو بکر جی محبوب فرماتے رہوں قیامت جنت دے اٹھے دروازے تو آواز آئیں گی. ہر دروان بان کہے گا اے ابو بکر میرے جو گزری اے شان مینوں دئی میرے جو گزری. ہر دربان جنت دروازے دا دربان فخر محسوس کرے گا ابو بکر ساڈے چو گزرے. دوجا دربان کہے ادھروں آنا ابو بکر. تیجا دربان کہے گا نہیں ابو بکر ادھروں آنا. نبی پاک نے فرمایا کاشا تنو بھی جنت دے ہٹھا دروازے چو آواز آئیں گی کاشن بھی آواز آئیں گی. کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ماشتہ دا محل میں جنت اندر ویکیا ہے اے بشارتہ دینے گے. کہ نبی پاک نے فرمایا ہے عیسیٰ بن مریم آسمان تے زندہ نے قرب قیامت زمین تے آن گے. کہ میرے مصطفیٰ بشارت دیں گے میری نسل چو ایک امام پیدا ہوئے گا جدا نام محمد مادی ماما محمد ہوئے گا او دا لقب مادی ہوئے گا. وہ قیامت دنہ تو پہلے آئے گا جناب پیدا ہوئے گا پھر پہچانیا جائے گا پوری دنیا انصاف عدل نال بھر دے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت قریب میری نسل دے وچوں فاطمہ دی اولاد چو آئے گا حسن ابن علی دی اولاد چو ہوئے گا. یہ ساریاں بشارتاں نے پھر بشارت کی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جویں سانپ اپنی بل چو نکلدا ہے سارا دن پھردا پھراندا گھومدا گھومدا شام نو اپنے بل وچ داخل ہو جاندا ہے. ایویں اسلام جڑا ہے یہ مکے چو مدینے چو نکلیا ہے ساری دنیا چ پھیل جائے گا. پھر کفر جناب غالب آندا جائے گا اسلام سکڑدا جائے گا. ایک وقت آئے گا میرے صحابہ جی یا رسول اللہ اسلام اپنی بل اندر اپنے گھر اندر اپنے مرکز اندر اپنے میور اندر داخل ہو جائے گا. یا رسول اللہ کیڑا ہے فرما مکہ مدینہ یہ دو شہر ہے ہو جانے اتنے ہمیشہ حق رہے گا اتنے ہمیشہ ہدایت رہے گی اتنے ہمیشہ برکت رہے گی. اے حرمت والے شہر نے اتنے دجال نہیں آئے گا اتنے اہل بدعت فتنہ غالب نہیں آئے گا اتنے اہل شرک دے شرک غالب نہیں آئے گا. اللہ کس نے استقام نہیں دے گا. اے میرے صحابہ اے جڑا مدینہ ہے جی یا رسول اللہ بشارتہ سنو میرے پیغمبر دیا مبشر من دے ہو جی میں شاہد من دے ہو تے سن لیا جے جی میں نبی من دے ہو تے مقام سن لیا جے اے میں مبشر تسلیم کرو تے بشارتہ سنو. نبی علیہ السلام نے کی فرمایا ہے فرمایا اے میرے صحابہ جے جڑا مدینہ ہے نا روایت صحیح البخاری اندر ہے مدینہ ایویں جویں لوہار دی بٹھی ہوندی ہے. یا رسول اللہ کی بٹھی دا مانا فرمایا بٹھی اندر سونا سٹیا جائے جویں سونار لوہار دی بٹھی ہوندی ہے او دے کھوٹا الگ ہو جاندا ہے کھرا الگ ہو جاندا ہے. ایویں مدینے جدوں بے ایمان آندا ہے اونوں مدینے اندر سکون نہیں آندا. مومن نوں مدینے اندر استقام ہوندا ہے سکون ہوندا ہے اطمینان ہوندا ہے مدینے اندر بٹھی دی مانے دے. نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ جنوں اللہ طاقت دے وے اس بات دی کہ وہ مدینے رہے اس انتظار اندر کہ مینوں اللہ کرے موت مدینے دی آ جاوے. جڑا اس انتظار اندر مدینے وچ وقت گزارنا چاہے انہوں چاہیے وقت گزارے. جے مالی اجازت ہوے جان اجازت دے وے مال اجازت دے وے وقت اجازت دے وے جے جناب اس ارادے نال میرے شہر مدینے آ وسے میرے شہر مدینے اندر آ بسے کہ اللہ کرے میری موت مدینے اندر آ جائے. فرمایا جے انہوں موت مدینے دی آ گئی قیامت دن ہوئے گا جو اہل مدینہ اٹھن گے تے میں محمد بھی اٹھاں گا سب تو پہلے میری اودی زیارت بھی ہوئے گی تے میں اودی قیامت والے سفارش بھی کراں گا. جڑا مدینے اندر مومن مواعد فوت ہو گیا میں سوال کرنا چاہنا جے مدینے دا مرنا بہتر ہے جے مدینے دا زندہ رہنا بہتر ہے تے میں سوال کرنا مدینے اندر اللہ پاک نے استقام اہل شرک اہل بدعت نو دیندا نہیں تے اہل حدیث تے ہوتے اللہ دی کنی رحمت ہے جنوں اللہ نے مدینے دی امامت بھی دیتی ہے مدینے دی جناب امامت بھی دیتی ہے روضہ رسول دی نگرانی بھی دیتی ہے مسجد نبوی دی امامت بھی بخشی ہے مسجد قباء دی امامت بھی بخشی ہے. مدینے تے مصلی رسول تے اہل حدیث کا امام شروع سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک ہونا یہ ضروری اور لازم ہے. کیوں رسول اللہ دے مصلی تے وہی آ سکتا ہے جدا عقیدہ رب نو قبول ہوئے جدا عقیدہ رب دے ہاں قبول ہوئے جدا عقیدہ غلط ہوئے رب نو قیامت تک محمد مصلی تے کھڑے نہیں ہونے دے گا.
یا ایوان تے پھر راتی گھر بہ کے سوچیا ہے اللہ اے وہابی انہیں چنگے تن کیوں لگے تو مدینے دے مصلی انہاں کیوں دیتا ہے؟ دعا کرے یا اللہ جلدی جلدی کھول ہے تے یہ یا اللہ تیرے ہاں چنگے نے تے اللہ سانوی انجی بنا دے اللہ تو مدینے لے جائے جاؤ مدینہ چلو مدینہ آؤ چلیں چلیں رل کے چلیں مدینہ کی خیال ذرا گلی جواب جائے نا آؤ چلیں نہیں ایک دو بندے نہیں سارے دی آئے آؤ چلو چلیں آؤ چلیں مدینہ آؤ چلیں مدینہ پہلی صف میں امام کے پیچھے آپ کو میں کھڑا کروں دیکھ رفع الیدین مدینے کا دیکھ نماز اہل مدینہ کی امام مدینہ آئے نماز پڑھائے اللہ دی قسم میں تے ایک امام عبد الرحمن علی حذیفی اللہ انہوں لمبی زندگی عطا فرمائے انہوں دا میں ایک منظر ویکھیا تے ادوں دا ایمان تازہ ہو نماز پڑھان لئی آئے مغرب دی نماز اقامت ہو گئی حجر تکبیر تریمہ امام صاحب نے کہنی یہ کہہ کہ استوو صفیں درست کر لو برابر ہو جو یہ کہمن تو بعد خیال غالب ہو گیا ہے کہ لگتا ہے میرا وضو نہیں خیال آ گیا یا وضو نہیں رہا امام ہو مدینے کا تکبیر ہو گئی ہوئے مصلی تے کھڑا ہوئے لکھاں افراد پیچھے ہو بندے دی امانت دیکھو رک گئے ایک منٹ دو منٹ تین منٹ سوچ دے رہے جدوں خیال غالب آیا ہے کہ وضو نہیں پھر پتہ کی فرمایا انتظروا دقیقہ چند منٹ انتظار کرو امام مصلی تو ہٹ کے وضو کرن ٹر گئے پھر آئے وہ حدیث یاد آ گئی کہ نبی علیہ السلام تکبیر ہو گئی نماز شروع کرنے لگے فرمایا میرے صحابہ انتظار کرو میں ہونے آیا رسول اللہ گھر گئے غسل فرمایا پھر پلٹے اور آپ دے سر دے وچوں پانی دے قطرے ٹپک رہے سن تے آ کے اسے تکبیر نل جڑی پہلے ہوئی سی جماعت کروائی آج مسجد نبوی منظر دیکھ کے محمدی حدیث یاد آ کیسے ہو تم امین پیغمبر کی حدیث کی اگر نہ مولوی تکبیر تو بات کدوں پچھاتے ہیں وضو ہوئے یا نہ ہوئے مولوی تو کھلوتے رہاں دے یہ اللہ امانت اس نو دین دے جڑا مصطفیٰ دے مصلی تے کھڑا ہو کیسی امانت لاکھوں آدمی پیچھے نماز پڑھ رہے پتہ ہے کہ میں نے اللہ نے محمدی ساری امت دا امام بنایا ہے تو میں کتے کھڑا ہوں تو اسی اپنے دو ٹکے دے مولوی نہ دو ماشاءاللہ بڑا نیک ہے او دے ہاتھ چم دے ہو تو جنہوں اللہ مصلی رسول دے وے کدے سوچے ہے او دی نال نہ توڑی نماز ملتی ہے نہ توڑا عقیدہ ملتا ذرا سوچو کھا کہ جو مولوین اپنا معیار بنا دے ہو تو امام مدینہ کو دیکھو کیسے نماز پڑھا رہے ہیں فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا فرمایا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمایا عباس جی یا رسول اللہ فرمایا مکہ سے میں غالب آ گیا عباس زمزم دا پانی تو پلایا کرے گا اگلی بات فرمایا زمزم دا ساقی تو ہوئے گا تے اے عباس سن لے قیامت تک تیری اولاد بھی زمزم دے پانی دا میری امت نو پلان دا انتظام وہی کرے گی جائیے پوچھئے مکہ پاک تو مدینہ پاک پانی زمزم دا جناب پائپ دے ذریعے ٹربین دے ذریعے لے جان دی کوشش سعودی حکومت نے کی پیپ پوری بچھا کے جو پیپ پانی پایا زمزم نے کیا میں زمزم ماں پیپ پچ نہیں جا سکتا حاجرہ من زمزم کوئے تسی پیپ پچ پاؤ نہیں ہو سکتا
اس کا بوجھ وہی اٹھائے گا جنہوں مصطفیٰ دے گئے. آج بھی عباس کی اولاد مکہ پاک میں موجود اور پورے عرب دے اندر پانی زمزم دا کین دے ذریعے بھر کے پہنچاندی ہے تے وہی قوم تے وہی قبیلہ پہنچاندے آل عباس اور سارے دے سارے اہل حدیث نے. اور انشاءاللہ قیامت رہن گے اہل حدیثو ومبشرا محمدی بشارت. یہ آپ کی بشارت آپ کے حق میں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. پاکستان کا ایک عالم لائیے تو جا کے لے جاؤ کبل ایک مدینے تسی نماز پڑھا دیو تو میں ایک مدینے مصلی ذرا چڑھ کے دے کھاؤ. اللہ نے اہل حدیث نو کیسا مصلی بخشیا ہے. ساڑھا تے چاہیے سی تسی روزانہ ساڑھا تو ان چاہیے سی بس ساڑھے گھر روزانہ تسی 2-4 کلو دودھ بھیج دے. بس تسی بڑے کرم والے ہو تھانو مدینے دی اللہ نے امامت بخشی ہو سانو گالیاں دین دے ہو. جے دے سائے ہیٹ ساری امت بیٹھی ہے انہوں گالیاں. اس مسلک نو گالیاں دین دے ہو جنہ صحیح البخاری لکھ کے امت تک پہنچائی ہے. کون ہے امام بخاری؟ کون ہے امام مسلم؟ کون ہے ابو داؤد نسائی ترمذی ابن ماجہ؟ رات میں جا کے گھر میں چھپ کے غور کرنا سوچنا اور اللہ کو گواہ بنا کے کہنا مجھے قسم ہے رب کعبہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے. جتنے محدثین نے حدیث کی کتابیں لکھی ہے عقیدے میں سارے اہل حدیث تھے. ایک بھی نہیں ہے کسی اور مسلک سے وابستہ. صاحب سیاستہ 6 وہ محدث جنہاں بخاری مسلم ابو داؤد نسائی ترمذی ابن ماجہ لکھی. سارے سورۃ الفاتحہ بھی پڑھنے والے، رفع الیدین بھی کرنے والے، آمین بالجار بھی کہنے والے. سارے پد بننا پڑھ کے دیکھ لیجئے. فرمایا ایھا النبی تھکتے نہیں گئے. ہن من لگا تسی پریشان ہو گئے مولوی کیڑے پاسے ٹر گیا. چلو ہن چلو تواڈے پاسے آ جانا. ہن توجہ ہے مشال. لیکن کیڑا بندہ ہے جڑا اج تو بعد نماز انج پڑھے گا جویں مدینے دا امام پڑھدا ہے مصلی رسول. جڑے اگے پڑھ دے اونج تے نواں بندہ جڑا توبہ کرے آج تو بعد نماز میں انج پڑھنی ہے جویں مصلی رسول تے پڑھی جاندی مدینہ پاک. ایک بندہ تے من دیو گے تے تواڈی جان چھٹنی. جڑا نماز رسول اللہ دے طریقے دے مطابق مصلی رسول دے مطابق انج نماز پڑھے جویں رسول اللہ نے پڑھی ہے یا میرے سامنے قرآن پڑھے. رب اکبر کی قسم مسلکی تعصب میں نہیں کہہ رہا. میرے علم میں ہے قیامت آئے گی. میرے علم میں ہے کہ قیامت والے دن میری اس گفتگو کے بارے میں مجھ سے حساب و کتاب ہوگا. اگر میں مسلک اہل حدیث کو حق نہ سمجھتا ایک رات بھی اس مسلک میں نہ گزارتا. اگر میں اس مسلک کو حق نہ سمجھتا تو اس مسلک کے لیے ہم مارے اور یہ صبر برداشت نہ کرتے. ہم مال و دولت پیسوں کی فراوانی کے لیے نہیں. اگر آج بھی ہمارے پاس مالی قوت طاقت موجود ہو تو جو ہم جماعتوں سے گاڑی کا خرچ لے کے جاتے ہیں یا جماعت تعاون کرتی ہے مجھے قسم ہے رب اکبر کی میرا رب اس بات پر گواہ ہے کہ جب ہم تقریر کرنے کے بعد واپسی کا سفر کرتے ہیں جب ہمیں جماعت خدمت کے لیے پیسے پیش کرتی ہے فطری طور پر ہمارا سر غیرت سے جھک جاتا ہے. ذہن برداشت نہیں کرتا. لیکن مالی طور پر بندہ سارے اخراجات روزانہ سفر کے برداشت نہیں کرتا. مجبوری سمجھ کے بندہ پیسے وصول کرتا ہے. ہم اس کو کاروبار نہیں سمجھتے. اگر ہم آپ سے خیانت کریں ہم قیامت والدن آپ کے مجرم ہیں. ہم کاروبار سمجھ کر کے اس بات پہ نہیں لگے ہوئے. یہ مشن سمجھ کے عقیدہ سمجھ کے کہ تم جناب جہنم کی آگ سے بچو جناب قیامت والے دن کے عذاب سے بچو اور ہمارے نجات کا بخشش کا سبب ذریعہ بن جاؤ. ہم نے پوری امانت دیانت کے ساتھ بیان کیا ہے. میں نے تمام مسالک سے پڑھا ہے
बरेलवी मसले के उलमा को देखा भी है, परखा भी है, उलमाए देवबंद से मैंने पढ़ा भी है। जमीयत उलमाए इस्लाम पंजाब के नायब अमीर का मोहम्मद याकूब आसन साहब कादरी, वो जनाब देवबंद मकतबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाले, वो मेरे उस्ताद है। अहमद सईद खान मुल्तानी, इनसे दौरे तफसीर को पढ़ा है और शिया मसलक में गुलफाम हाशमी से तफासिरी फवाद को चंद माह में मैंने शिया जनाब दौरे तफसीर के चंद अजाम मैंने उनके पास पढ़ा है। इस इरादे से पढ़ा है कि शिया मसलक को देखूं ये कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक है या नहीं, लेकिन ज़मीर और ज़हन मुतमईन नहीं हुआ। बरेलवी मसलक को करीब की हद तक पढ़ा है कि देख लूं कि ये हक के करीब है या नहीं, लेकिन दिल मुतमईन नहीं पाया। फिर बेरा शहर में, सरगोदा जिला का बेरा कस्बा में जामिया बुगविया देवबंद का मदरसा, वहां पढ़ा है देवबंद के पास कि शायद ये मसलक कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक हो, लेकिन नहीं पा सका। फिर मसलक अहले हदीस को पूरी अमानत दियानत के साथ पढ़ा है, पूरे गहराई के साथ पढ़ा है, आखिरत को सामने रख के पढ़ा है, कब्र को सामने रख के पढ़ा है, हिसाब और किताब को सामने रख के पढ़ा है, पुल सरात से गुजरने को सामने रख के पढ़ा है, जहन्नम जन्नत को सामने रख के पढ़ा है। अहले हदीस के लोगों, अहले सुन्नत के लोगों, दीगर मसालिक के लोगों, मेरा पैगाम सुन लो। अगर मैं इस बयान करने में आपसे खियानत कर रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं, क़यामत का दिन होगा, हाथ तुम्हारा गरबान मेरा होगा, मेरे और तुम्हारे दरमियान यह कुरान जामिन है। अगर मैं गलत बयानी करता हूं, मैं जानता हूं तमाम मसालिक के, तमाम अकायद के दलाल को जानते हुए पूरी बसीरत के साथ कह सकता हूं कि मुझे कसम है रब्बी अकबर की, मेरे हाथ में कुरान है। मैं गहराई की हद तक, दिल की गहराई से आपके सामने रखता हूं कि मैंने सिर्फ रब की जमीन पर मसलक अहले हदीस को कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक पाया है। नारे तकबीर, मसला के हक के हदीस, मसला के हक के हदीस, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, शेर की ललकार। जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, अल्लामा सैयद सब्तान शाह साहब नकवी। गल सही नहीं हुई। ललकार ते होंदी है बड़क, ललकार नहीं। अल्लाह की कसम, ये अल्लाह का वास्ता डालता हूं कि ये हक है। आपकी खैरखाई के लिए ललकार नहीं है, वो तो बड़क है। ललकार तो जो मैं बड़क मारा, मैं तो तुहानू जहन्नम दे अजाब तो बचाने लई तुहाडे सामने कुरान रखे है कि अल्लाह दी कसम है यही हक है जो मैंने देखा और सुना और पढ़ा और देखा। अगर मैं खयानत करूं तो क़यामत वाले दिन मैं मुजरिम हूं। अगर आप इस बात पे ना आए तो क़यामत वाले दिन फिर गिरबान आपका और हाथ। सवाल तो होना है, मेरे को सवाल होना है झूठ क्यों बयान किया है, या हक तू बयान किया है, या झूठ बयान मेरे को साहब होना है। तो को पूछा जाना कि अलम यातिकुम नज़ीर, तो दसन डराने वाला समझाने वाला कोई नहीं आया। इतना तो कहोगे या अल्लाह आया सी पर असा मनिया नहीं सी, ये तो कहोगे ना इंशाअल्लाह। की ख्याल आया सन मनिया नहीं सी। सुनो या यो नबी, थक गए हो, हुण मेरा दिल करदा मैं घंटा होर लावां। तो जो है माशाअल्लाह फरमाया यो नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। फरमाया मेरे प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असा तुनु बशारत देने वाला बना के भेजे है। आपने बशारत दी ने, मैं कई दफा बयान कर चुका, आपने कितने मौके दे बशारत दी ने। आले अब्बास नु ज़मज़म दी जिम्मेदारी बख्शी है और ज़मज़म क़यामत जिम्मेदारी बख्शी है। और आले अब्बास आओ आज मक्का चले, मदीना चले, मैं तुम्हें मिलाने के लिए तैयार हूँ कि अहले मक्का शहर में आज भी आले अब्बास मौजूद है। अकीदे में सारे के सारे आले हदीस है। सैयदना अबू मज़ूरा से हम पैगंबर के सहाबी है, उनकी औलाद आज भी मक्का में मौजूद है। उनके बारे में बशारत पैगंबर, खुशखबरी पैगंबर ये है कि अबू मज़ूरा उनकी औलाद क़यामत तक बैतुल्लाह दी मुअज्जिन रहेगी, अज़ान दे
کرنگے ازانہ آج بھی ابو مزورہ دی اولاد دیں دی ہے بیت اللہ اندر اور عقید دی اندر سارے اہل حدیث نے. پھر میرے محبوب نے فرمایا مدینے اندر بنو تمیم قبیلے جنہیں دجال دا مقابلہ کرنے دجال آیا نہیں, بنو تمیم موجود نے عقید دی اندر آج بھی اہل حدیث نے. نبی پاک نے فرمایا میرے صحابی عثمان بن طلحہ دی اولاد قیامت تک بیت اللہ دی چابی انہیں کو روے گی, آج بھی چابی انہیں کو موجود ہے. وہ عقیدے سارے اہل حدیث نے. میں پوچھنا چاہنا یہ چابی آئیے تے اہل حدیث دے حق اندر اذان آئیے اہل حدیث دے حق اندر میں عرفات دی حد دا خطبہ آئے اہل حدیث دے کول آئے مسجد نبوی دی امامت قباء دی امامت بیت اللہ دی امامت اہل حدیث دے حوالے کیوں ہوئیے؟ اگر یہ حق اہل حق نہ تھے تو رب فرماندہ نا کہ ایک چابی نہ دے چھڑو اے بھی حق تے نے زمزم دی ذمہ داری دوجے مسئلوں دے چھڑو چلو اے بھی اتھے بیٹھے رہے. جناب تیسری جماعت دی امامت تیجن دے چھڑو مدینے نو فلانو دے چھڑو. مدینے تو لے کے مکے تک ہر شرف اہل حدیث نو کیوں ملے ہے؟ اس واسطے کہ عقیدہ اللہ دے ہاں آسمان تے بھی قبول ہے تے اہل حدیث دا قبول. اگر ہمارا عقیدہ قبول نہ ہوتا یہ ساری کٹھیاں ذمہ داریاں اللہ اہل حدیث دے حوالے نہ کرتا. اتنے کامن سینس بھی تم نہ سمجھ سکو, بات نہ سمجھ سکو, نہ جان سکو. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا, اے محبوب رسول تسی ہو شاہد, تسی ہو مبشر, تسی ہو اور آپ امت لئی نذیر بن کے آئے, رب دے عذاب تو ڈرانے والے. نذیر اور دائی اور سراج منیرہ تین صفات رہ چکی ہیں جڑی ہے انشاءاللہ آئندہ سال مارچ اسی جگہ تے بیان کرانگے. یا تسی کرا جے اگلی تین صفات دا ذکر میں کر دیاں گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین. اٹھنا نہیں دعا کر کے جانا. جڑا اٹھے ہو دے واسطے میں دعا نہیں کوئی نہیں کرنی. میں جو ماشاء میت نو قبر داخل کی میں کرنا, پہلے سر کرنا ہے یا پہلے لتا کرنی آنا. فطری طور تے میت نو سر آلے پاسوں ہی قبر داخل کیتا جانا ہے. سر آلے پاسوں میت نو رکھنا چاہیے پیران آلے پاسے, جس پاسے قبر دے پیر ہوندے نے نا اس پاسے. جنہیں سے رکھنے نا قبلے آلے پاسے وچوں کے انج رکھنے اجائز نہیں. حدیث جس طرح پیران آلے پاسے میت رکھو, تین بندے قبر اترو. پہلا بندہ سارا آلے پاسوں چرپائی تو میت نو اٹھائے, او دے ہتھاں ہوتے میت دا سارا ہے, پھر وہ دوجن اگے پکڑائے, اپنے ہاتھ تھلوں دی اگاں کرتا جائے, میت اس طرف چلتا جائے, اور پھر جڑا پہلا بندہ ہے سارا آلے پاسے او اپنا گھٹنا ٹیکے اور میت نو نیچے رکھے. میرے علم دے مطابق اس طرح ہے. اس سوال نے 12 شکر 11 نہیں آئے, 12 سوال آئے. قبر پر جا کر قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ نہیں. حدیث میں آتا ہے گھروں میں کہو قرآن پڑھو, ان کو قبرستان نہ بناؤ. کیا نماز دیوبندی یا بریلوی کے پیچھے ہو سکتی ہے؟ ہر اس مسلمان کے پیچھے ہو سکتی ہے جس کا عقیدہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہو. جس کا عقیدہ صحیح نہ ہو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, چاہے وہ کہلاتا کوئی بھی ہو. شادی پر مہندی لگانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ شادی ہو یا فوتگی ہو مہندی نہیں مرد مہندی نہیں لگا سکتی, عورت مطلقاً مہندی لگا سکتی ہے. چاہے شادی ہو, چاہے کوئی موقع ہو, کوئی خوشی کا موقع ہو تو مہندی وغیرہ عورت لگا سکتی ہے, مرد نہیں لگا سکتی. حدیث میں آتا ہے مرد وہ خوشبو لگائے جس کا رنگ زہر نہ ہو, خوشبو آئے رنگ نہ زہر ہو. عورت وہ خوشبو لگائے جس سے خوشبو نہ آئے لیکن رنگ ظاہر ہو. وہ رنگ تو ہوگا تو وہ پردے میں ہوگا. تو جیڑی عورت پردہ نہیں کر دی وہ مہندی نہیں لا سکتی. مسئلہ سمجھ لیا؟ جس عورت کا پردہ کوئی نہیں وہ مرد دے حکم ہی چاہیے, وہ زنانی ہے ہی نہیں, وہ ہے ہی مرد. اس انجے نسل بدلی پھر دی, وہ مرد ہے کیوں اس نو کم پسند ہے مرد آلہ میں پردہ نہیں کرنا. اس واسطے وہ رنگ جدوں وہ لائے گی تو زہر ہوئے گا. اس واسطے وہ خوشبو ایسی نہ لگائے کیونکہ وہ پردہ نہیں کر دی. جیڑی عورت پردہ کر دی وہ پردے چ رہ کے مہندی لگا سکتی.
تاکہ رنگ ادے مارم ہی ویکھے گا، غیر بندہ نہیں ویکھے گا. تو جیڑی پردہ نہیں کر دی ادھر تو مہدی سارے زمانہ ویکھے گا، اس بات وہ نہ لائے مہدی. رافضیت کی اذان کا جواب دینا چاہیے یا نہیں؟ پچھو تو جواب دیں دے آؤ گے تو وہ کی دے ہوگے اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین، تو پہلے جواب حدیث جو لبو وہ جواب کی دے ہوگے؟ کوئی نہیں جواب. اب وہ اذان ہی نہیں ہے. گناہ صغیرہ کون سا ہے اور کبیرہ کون سا ہے؟ وہ ہر گناہ کبیرہ ہے جو بغیر توبہ کے معاف نہ ہو. اب اس پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ دیکھیں گے صغیرہ جو گناہ ہوتا ہے وہ توبہ کیے بغیر نیک اعمال سے خود بخود ختم ہو جاتا ہے، اور جو گناہ صغیرہ ہو اگر روزانہ کیا جائے، بار بار کیا جائے تو وہ صغیرہ نہیں رہتا، وہ بھی کبیرہ ہو جاتا. لہذا گناہ پر اصرار نہیں کرنا چاہیے. قرآن پاک کی تلاوت یا نعت وغیرہ کیا فون پر بطور ٹون استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. یہ قرآن پاک اور حدیث کی توہین کے زمرے میں آتا ہے. کیوں؟ حدیث میں موجود ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ امیر المومنین تھے، نماز فجر کا وقت تھا، سیدنا بلال نے اذان کہی فجر کی. اذان کہنے کے بعد وہ سیدنا عمر کو جگانے گئے. جگاتے جگاتے دروازے پہ کہا الصلاۃ خیر من النوم یا امیر المومنین، اے امیر المومنین نماز نیند سے بہتر ہے. سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر سے ہی فرمایا اے بلال یہ الفاظ میرے دروازے پہ نہ کہو، یہ الفاظ وہاں کہو جہاں رسول اللہ نے سکھلائے. اسی سے بعض لوگوں نے یہ کوشش کی ہے بات بنانے کی الصلاۃ خیر من النوم حضرت عمر نے شروع کی ہے. نہیں، یہ شروع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے، لیکن حضرت عمر نے منع فرمایا سی کہ انہوں بطور آواز ٹون دروازے تے انہوں استعمال نہ کرو، انہوں اتھے رکھو جتے رسول اللہ نے اذان سکھائے. اس حدیث تو ثابت ہوتا ہے کہ اذان کے کلمات یا قرآن کی آیات یا کوئی اور حدیث کی دعا جو ہے یہ بطور ٹون آواز استعمال نہیں کرنی چاہیے. اس حدیث سے یہ واضح ثابت ہو رہا ہے. سادہ سی کوئی بیل لگا لے یا زیادہ سے زیادہ کوئی اردو میں جو ہے کوئی اس طرح کی بیل لگا لیں جس میں ساز وغیرہ نہ ہو، یا زیادہ سے زیادہ اگر جواز نکالے تو السلام علیکم کا جواز نکل سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہ لگائیں. کافر کو کافر کہنا جائز ہے یا نہیں؟ بالکل کہنا چاہیے. ان مسلمان کا بھی ہے، کافر کافر یقین ہے. قل یا ایھل، یہ کافر نے کیا ہے یا مسلمان نے کیا ہے؟ کافر نو کافر کیا جائے، کافر نو مسلمان نہیں کہنا چاہیے تو مسلمان نو کافر نہیں کہنا چاہیے. نبی پاک نے فرمایا جڑا کسی مسلمان نو کافر کہے اگر تو کافر ہوئے تو پھر تو ٹھیک ہے، تو جو کافر نہ ہوئے تو کہنے والا کافر ہو جاتا ہے. اس واسطے مسئلہ تکفیر بہت خطرناک، سوچ سمجھ کے کافر کہنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ ہی نال ہوئی پھر وہ تو ہے نہیں تو آپ ہو جائے. اس واسطے کافر نو کافر کہنا چاہیے پر کسی مسلمان نو کافر نہیں کہنا چاہیے جب تک کہ وہ اعلانیہ کفر نہ ہوئے اور دلائل نہ ہون اس دے کفر تے. رفضیت کو سلام جواب دینا چاہیے؟ ہاں دینا چاہیے. علیکم علیکم، او السلام علیکم کہے تو علیکم کہو. جی سلامتی تو سن دیتی ہے تیرے تو سن تیری دی لوڑ ہی کوئی. کھانا وغیرہ نہیں کھانا چاہیے. اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے تو اس کی تصویر بنا کر دکان یا گھر میں لٹکانی یہ جائز نہیں ہے. ایسا یہود و نصارہ کرتے تھے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اذان دی ہے یا نہیں؟ آپ کا خود اذان دینا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. مفسرین محدثین اس کی وجہ بیان کی تھی. فرماتے نبی علیہ السلام اگر خود اذان کہتے اور فرماتے اذان دیتے ہوئے حی علی الصلاۃ، اے کلمہ پڑھنے والو حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آ جاؤ، یہ حکم پیغمبر کا ہوتا، آواز پیغمبر کی ہوتی. جو تکبیر تریمہ کے ساتھ نہ پہنچتا وہ کافر ہو جاتا. کیوں بلا کون رہے تھے؟ رسول اللہ. جڑا آپ کی آواز سن کے نہ پہنچتا وہ کافر ہو جاتا. اس واسطے رسول اللہ کو اذان نہیں دلوائی گئی تاکہ کوئی رہ بھی جائے یا پچھا حکت رکت رہ جائے تو کم از کم اسلام تے دا قائم رہے. یہ خاص حکمت مفسرین نے ہی بیان فرمائی. بریلوی لوگ کہتے ہیں کہ مدینہ کے امام کے پیچھے نماز نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں مدینہ کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. بالکل نہیں ہوتی، مشرکین کی نہیں ہوتی، ان کی ویسے نہیں ہوتی. وہ آگے ہوں تب بھی نہیں ہوتی، پیچھے ہوں تب بھی نہیں ہوتی. مدینہ کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی.
تے مدینے دے کبوتر نو دانے چ پاندے پے ہوندے نے جویں رشتہ دار نے کبوتراں نال پیار ہے امام مدینہ نفرت کدے سوچیا مدینے دے کبوتر جڑا بہت پیارا لگدا ہے انہوں دانے پاندے 5 روپے تو بھیج دینے 10 روپے دانے دے کے بہت مدینے دے کبوتر نو پایا تے مدینے دے امام نو گالی دے آج مدینے کے امام کی جس آدمی کی مدینے کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اس کی نماز ویسے ہی نہیں ہوتی اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں چھٹی ہے میری طرف سے وہ نہ پڑھے وہ انشاءاللہ اس کو نماز معاف ہے اس لیے کہ وہ دائرہ اسلام میں نہیں ہے جس کی امام مدینہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی بتاؤ اس کی ہوتی کہاں ہے ہماری نہیں ہوتی اس بندے کے پیچھے جس کی امام مدینہ کے پیچھے نہیں ہوتی کیا تعزیت کے لیے ہاتھ اٹھانے چاہیے یا نہیں تعزیت کی مختلف صورتیں ہیں ایک تو یہ صورت ہے کہ آپ کسی گھر میں گئے ہیں وہاں کوئی دعا وغیرہ کی کوئی صورت نہیں بنائی کوئی آدمی پہلے فوت ہوا تھا آپ کو پتہ چلا آپ چلے گئے ان کو کہا بھائی فلاں فوت انہوں نے کہا یار دعا کر دیں تو یہ ایک دعا کی صورت یہ ہے کہ بندہ فوت ہو گیا جنازہ پڑھنے کے بعد وہاں سارے ایک ستر بنا کے ساری برادری بیٹھ جاتی ایک آدمی آتا ہے دعا کرے دوسرا آتا ہے دعا کرے تیسرا آتا ہے دعا کرے چوتھا آتا ہے دعا کرے وہ کا ہاتھ چیوندا ہے پھر آ کے دعا کرے سیرٹ ایک بعد حق نال ہاتھ دعا واسطے بھی چکے ہوندے یہ بہت بری رسم ہے یہ دین نہیں ہے شریعت نہیں ہے سنت نہیں ہے یہ ثواب نہیں ہے اجر نہیں ہے یہ بدعت ہے یہ دعا کے لیے ایک مخصوص نشست کرنا بیٹھنا تاکہ لوگ آئیں اور دعا کریں یہ جائز نہیں ایک ہے ویسے کسی گھر میں گئے وہاں فوتگی پہلے ہو چکی تھی کئی دنوں سے کسی نے کہا آپ آئے ہیں چلو ان کے لیے دعا کر دیں اب دعا کے لیے آپ بیٹھے نہیں تھے پوزیشنیں بنا کے آئیں تو دعا کریں ایسی کوئی صورت نہیں تھی تو پھر تو جواز ہے یہ جو صورت ہمارے ملک میں بنا دی گئی ہے یہ حیت یہ شکل یہ ایک بدعی صورت ہے اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں نماز میں سلام کا جواب دینا چاہیے یا نہیں اگر کوئی شخص نماز آپ پڑھ رہے تو پیچھے سے کوئی آدمی آ کے کہتے تھا السلام علیکم تو جواب دینا ابو داؤد کی حدیث میں ثابت ہے وہ جواب زبان سے نہیں دے گا ہاتھ کے اشارے سے دے گا مثلا قیام میں کھڑا ہے پیچھے سے آدمی نے آ کے السلام علیکم تو دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے آپ اس طرح اٹھا کے اشارہ کر دیں آپ ہاتھ باندھے ہوئے اس طرح کر دیں اگر آپ رکوع میں ہیں تو آپ دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو اشارہ کر دیں سجدے میں ہیں تو دائیں انگلیوں کو اس طرح اشارہ کر دیں گے تاکہ وہ سلام کا جواب ہو جائے گا اور جب آپ سلام پھیریں گے تو انشاءاللہ زبان سے بھی سلام کا جواب ہو جائے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تشہد میں انگلی کو کھڑا کرنا دلائل سے ثابت کریں ہم دلیل ہے جس کتابیں کھول لیں اگر آپ بڑی کتاب نہیں پڑھ سکتے نماز نبوی ہے اس کو پڑھ لیں اس میں لکھا ہوا ہے احادیث دلائل موجود ہے صلاۃ الرسول پڑھ لیں اس میں لکھا ہوا ہے دلائل موجود ہے کہ جب آپ آدمی تشہد میں بیٹھے دائیں ہاتھ کو 53 کی شکل دیں عربی میں 53 یہ 5 کا طریقہ ہے یہ عربی میں اور یہ 3 کی صورت ہے اس کو 53 کی شکل میں حدیث میں آتا ہے 53 بنا لیں یہ 3 کی شکل ہے اور یہ 5 کی شکل ہے یہ دیکھنا انگوٹھے اور اس انگلی سے 5 بنا ہوا ہے عربی کا اور یہ جو ہے 3 ہے یہ 53 ہے 53 کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رکھتے تھے یہ 53 کی صورت بنا لے اور اپنی اس شہادت والی انگلی کو کھڑا رکھے ایک حدیث میں اشارہ بھی آتا ہے کہ اشارہ کرتا رہے ایک حدیث میں ہے کہ اس انگلی کو کھڑا رکھے تو بہرحال یہ صورت جو ہے یہ مسنون ہے ہر وقت درمیانہ تشہد ہو آخر تشہد ہو دائیں ہاتھ کی شکل جو ہے وہ 53 کی ہونی چاہیے جب بھی آپ تشہد کی حالت میں بیٹھیں اتحیات بیٹھے کوئی اتحیات ہو کوئی نماز ہو تو آپ 53 کی شکل دائیں ہاتھ کی ہوگی اور یہ انگلی کھڑی ہوگی اور اس کو ہلانا بھی جائز ہے اور اس طرح کھڑا رکھنا بھی جائز ہے لیکن اشہد اللہ پر کھڑا کرنا اور عبدہ و رسول پر نیچے رکھ لینا یہ کسی حدیث میں نہیں ہے اور بعض لوگ وضو کرنے کے بعد اپنی انگلی آسمان کی طرف کرتے ہیں یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے صرف وضو کر لیں اس کے بعد دعا پڑھ لیں ایک حدیث میں صرف چہرہ ہے آسمان کی طرف اٹھا لینا یعنی اس طرح اٹھایا جا سکتا ہے انگلی کا اٹھانا یہ حدیث صحیحہ سے ثابت نہیں ہے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم رب هذا البعث رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم ايد ساقر المسلمين
اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ان کی جنت میں درجات بلند فرما، اللہ ہمارا آنا بیٹھنا قبول فرما لے، جن احباب نے یہ پروگرام کرا محنت کی تعاون کی، اللہ ان کے تعاون قبول فرما، اللہ جنہوں نے ساتھیوں نے کھانے وانے کا انتظام کیا ان کے مال میں قربار میں اللہ برکت عطا فرما دے، اللہ ان کے دسترخوان میں برکت عطا فرما دے، اللہ جن احباب نے اس پر پیسہ خرچ کیا تعاون کیا اللہ قبول فرما لے، جن احباب نے وقت دیا اللہ اپنی برگاہ میں قبول فرما، جو بیمار ہیں اللہ شفا عطا فرما، مقروض و قرض دور فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، اللہ ہم میں سے جن کے والدین فوت ہو چکے توحید پر سنت پر اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما دے، اللہ جن کے والدین فوت ہو چکے اللہ ان کی جنت میں درجات بلند کر دے، اللہ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ انہیں خدمت کی توفیق دے دے، اللہ جن کے والدین بیمار ہیں شفا عطا فرما، اللہ جن کے بچے بیمار ہیں اللہ شفا دے دے، جن کی بیٹیاں بیمار ہیں اللہ شفا عطا فرما دے، اللہ ہماری اولادوں کو ہمارا فرما بردار بنا دے، والدین کا فرما بردار بنا دے، قرآن سنت کا عالم بعمل بنا دے، اللہ اس مسجد کو رہ دنیا تک آباد کر دے، جن آپ نے جو کچھ بیان کیا اللہ قبول فرما لے، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے، اللہ قرآن سنت کا پیغام ہماری ذمہ داری تھی، لوگوں کے دل اللہ تیری انگلیوں میں ہے، اللہ لوگوں کے دلوں کو دین کی طرف پھیر دے، اللہ لوگوں کے دلوں کو قرآن سنت کی طرف پھیر دے، اللہ اس بستی پر اپنی رحمت نازل کر دے، اللہ اس بستی میں توحید کو سنت کو غالب کر دے، لوگوں کے دلوں کو قرآن سنت کی طرف پھیر دے، شرک و بدعات سے محفوظ فرما لے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.